قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع شروع کیا گیا تھا، اور چونکہ وہ موضوع درمیان میں رہ گیا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اور گفتگو کے آخر میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ جو حصہ اس کا نامکمل رہ گیا ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو تمہید گزشتہ جمعۃ المبارک میں شروع کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہے، لہذا اس کو خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ واقعات بھی میں نے عرض کیے تھے، گو آج تک کبھی اس طرح کا موضوع چنا نہیں گیا، اور اس موضوع پر کبھی اس سے پہلے بات نہیں کی گئی، لیکن اب جب ضرورت پڑی ہے تو بات کرنی ہے۔ لیکن پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے اپنی پوری گفتگو کو کسی اختلافی رنگ میں پیش نہیں کیا، کسی کی تردید نہیں کی، کسی پر تنقید نہیں کی۔ ہاں اگر بات ہوئی ہے تو اتنی کہ بھائی پوری بات سن لیا کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر بات کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے تھے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ باندھا کرتے تھے تو کہاں پہ باندھا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہ سب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تیسری جو بات گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کو قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اپنا جو موقف تھا صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ عرض کیا کہ احناف کا موقف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز جہری ہو اور چاہے وہ نماز سری ہو۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ یہ میں کیوں چھیڑ رہا ہوں، یہ اس بات کو چھیڑنا تو نہیں، چلے شروع کرنا کہنا چاہیے۔ میں نے یہ بات کیوں شروع کی ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے شروع کی ہے کہ ہم اس موضوع کو بلا وجہ اختلافی بناتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اس موضوع پر دسترس حاصل نہیں ہے وہ کہیں سے بھی ایک حدیث پڑھ کر بحث شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا حق ہی نہیں ہے۔ تھک ہی نہیں بنتی کہ وہ ان موضوعات کو اہل علم نہیں ہے، وہ کوئی حدیث رسول پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ زندگی کے اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر سڑک کے کنارے، دودھ دہی کی دکان پر، پارک میں، شادی بیاہ کی محفل میں، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے، اور میں کبھی بھی ایسی کسی محفل کا حصہ نہیں بنا۔ اگر کسی نے پوچھی بھی کوئی ایسی بات میں نے اسے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ یہ بحث ہے، یقیناً بحث ان لوگوں سے ہو جو اس کا علم رکھتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بات کی جا سکتی ہے۔
لیکن اگر ایسے لوگ بات کر رہے ہیں جن کو پوری بات کا علم نہیں ہے تو بھائی پھر آپ پہلے پوری بات معلوم کر لیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں بحث کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں بحث کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر آپ آئیں، پھر آپ اس بات کی پھر جو بات کرنی ہے نا، پھر اس کا جو موقع محل ہے نا وہ بھی ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب علم گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں رہے، بہت بڑے حدیث کے امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی ان سے پوچھتا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کیسی ہے، تو ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، سیدھا مارتے اس کو۔ تجھے ادب نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پوچھنے کا؟ یہ طریقہ ہے؟ راستے میں چلتا ہوا پوچھ رہا ہے، حتیٰ کہ غالباً یہ مروان بن عبد الملک تھا غالباً، یا کوئی اور گورنر مدینہ کا گورنر، وہ اس طرح راستے میں ملا، چلتے چلتے کہنے لگا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فلاں حدیث مبارکہ میں نے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، 40 کوڑے مارے۔ کہنے لگے عام لوگ تو گورنر ہو کر تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی اور کہاں نہیں کرنی؟ یہ طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کو راہ چلتے تو پوچھ رہا ہے؟ یہ ایسے لوگ تھے۔ 40 کوڑے مارے، پھر کہنے لگے چل اب کل میرے پاس آنا، جب میں مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث بیان کروں گا تو پھر میں تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 احادیث سناؤں گا، 40 کوڑوں کے بدلے 40 حدیثیں۔ وہ کہا کرتا تھا بعد میں کاش امام مالک مجھے تھوڑے سے کوڑے اور مار لیتے، مجھے حضور کے کچھ اور فرامین اور احادیث مل جاتی۔ تو کب کرنی ہے بات، کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی؟ شادی کی محفل ہے وہاں پر یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے، جنازہ ہے وہاں یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے، سڑک کے کنارے سیاست پر بات کر رہے ہیں وہاں یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہے، وہاں ایسی کوئی بات جچتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے عموماً جو بزرگ تھے نا وہ کسی نہ کسی اچھے انداز میں اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ جب کوئی ایسی بات کوئی پوچھتا تھا نا تو وہ بڑے اچھے انداز میں اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، فن خطابت کا بہت بڑا نام، میدان خطابت کا بہت بڑا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہنے لگے میری زندہ نہیں سنتے تو میں مردوں کی پڑی ہوئی ہے، اب میری زندہ نہیں سنتے تو میں مردوں کی پڑی ہے، اور پہلے زندہ تو سن لیں پھر مردوں کی بات کر لیں۔ یہ طریقہ عافیت کے ساتھ۔ آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے، یہ تقریباً کوئی آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو 5-6 سال نہیں زیادہ ہے، تب پاکستان میں بم دھماکے اور خاص طور پر مسجدوں کے اندر اور خود کش حملے یہ بہت چل رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو کچھ ساتھی جب آتے ہیں نا مسجد میں تو وہ اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو ایک ساتھی نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ کر لیا کریں اونچی آواز سے۔ اچھا اس پہ نا میں اس دن فجر کی نماز میں یہ بات ہوئی اور میں نہیں تھا فجر کی نماز میں، میں فجر کی نماز میں نہیں تھا، تو بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ نہیں جی وہ حدیث میں آتا ہے جی اور فلاں میں آتا ہے جی فلاں میں آتا ہے، اس قسم کی بات شروع ہو گئی۔ وہ صاحب جو اونچی آواز سے آمین کہتے تھے تو وہ مجھے ملے، کہنے لگے جی جب آمین نہیں سوری سلام، تو کہنے لگے جی قاری صاحب یہ بتائیں کہ مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو اونچی آواز سے السلام علیکم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟
اب یہ وہ زمانہ تھا، بم دھماکے ہو رہے تھے بہت زیادہ، خود کش حملہ آور. میں نے کہا جی میں اس کا مسئلہ تو خیر نہیں بتاتا، لیکن موجودہ سوچ بتا دیتا ہوں. کیا؟ میں نے کہا آج کل ایک بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ عید کی نماز میں امام صاحب کے بجائے کہیں اور سے اللہ اکبر کی آواز آئے تو فوراً زمین پہ گر جاؤ. عید کی نماز میں ان دنوں مساجد کے اندر نا خود کش حملے ہو رہے تھے، اور جو خود کش حملہ آور ہوتا تھا نا وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو وہ ہلاک کرتا تھا، بلاسٹ کرتا تھا اپنے آپ کو. تو اس وقت نا یہ بات بطور لطیفہ کے چلی تھی، اگر عید کی نماز میں امام صاحب کے علاوہ کہیں اور سے اللہ اکبر کی آواز آئے تو بجائے اللہ اکبر کرنے کی زمین پہ لیٹ جاؤ. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ اونچی آواز سے سلام کریں تو لوگ نیچے لیٹ جائیں، بھائی ابھی بم دھماکہ تو نہیں ہونے لگا. میں کہا اس لیے بہتر یہ تھوڑا سا آہستہ کر لیا پھر. یہ میرا مزاج ہے. میں نے حتی الامکان ان موضوعات کو اختلافی رنگ کبھی بھی نہیں دیا، کبھی میں نے ان کو اختلافی رنگ نہیں دیا، کیونکہ مجھے اس حقیقت کا پتہ ہے نا دونوں طرف کیا صورتحال ہے مجھے پتا ہے. لیکن چونکہ پچھلے تقریباً کوئی 2-3-4 سال کے اندر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں، عجیب و غریب اعتراضات، خاص طور پر اس بات پر کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ حضور کی نماز ہے نہیں، وہ تو ابو حنیفہ کی نماز ہے. حضور یہ فرماتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں کہ ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، اس لیے ان کی نماز کا نام بھی نماز حنفی ہے. یہ میں پھر تھوڑی سی تمہید عرض کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن وہ صرف اس حد تک محدود ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے آپ کی نماز کے عین مطابق ہے بس. دوسرا جو پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے اس کو چھیڑنا ہی نہیں، میں نے اس کو غلط کہنا ہی نہیں ہے. اور ایک بات اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی نماز کے عین مطابق ہے، تو اس سے یہ لازم قطعاً نہیں آتا، اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز حضور کی نماز کے خلاف ہے. اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا، نہ میں نے یہ ثابت کیا، نہ میں نے ثابت کرنا، نہ اس سے یہ لازم آتا ہے. ہاں لوگوں کا طرز عمل یہی ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے دوسری غلط ہے، لوگوں کا طرز عمل یہی ہے. نہیں، میرا طرز عمل نہیں ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ اس کے برعکس کچھ کر رہے ہیں ان کی نماز غلط ہے، میرا طرز عمل قطعاً یہ نہیں، اور میں یہ نہیں کہتا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ میں نے پورا سینیریو دیکھا ہے نا. میں نے ایک حدیث نہیں پڑھی، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، انہوں نے ہمیں پورا سینیریو دکھایا ہے. اب چند موضوعات تو ہو چکے تھے اور چند ابھی رہتے ہیں. اب میں اس پر انشاءاللہ بات شروع کرتا ہوں. جب نماز پڑھی جاتی ہے اور با جماعت نماز اور جہری نماز یعنی جس میں امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، جب امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو تب آمین کہنی چاہیے، اور اس بات میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آمین کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. یہ بات متفق علیہ ہے کہ آمین کہنی چاہیے. صرف تھوڑا سا ایک طرز عمل تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ جو آمین کہنی چاہیے یہ اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. صرف اتنی بات توجہ طلب ہے کہ اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. احناف کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا، احناف کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ آہستہ آواز سے آمین کہنے کا تھا. آہستہ آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل وہ آہستہ آواز سے آمین کہنے کا تھا. حضور نے حکم نہیں دیا، نہ یہ کہا اونچی آواز سے آمین کہو، نہ یہ کہا آہستہ آواز سے آمین کہو. یہ بات یاد رکھیے گا. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اونچی آواز سے آمین کہو، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ آہستہ آواز سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں کی. لیکن صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھا
اس طرز عمل میں احناف کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سنت کے زیادہ قریب طرز عمل ہے وہ ہے آہستہ آواز سے آمین کہنا، آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ اچھا جی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الآمین دعا، آمین دعا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں حضور علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا میں تمہاری آواز آہستہ ہونی چاہیے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آواز سے۔ تو دعا کے اندر آواز پست ہونی چاہیے، یہ ایک اصول ہے دعا کے اندر، لہذا آمین دعا ہے، آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیے جی، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ فقال فلما بلغ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر پہنچے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پہنچے، قال آمین، تو حضور نے آمین فرمایا، واخفا بها صوته، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، یہ روایت ابو داود کے اندر بھی ہے، یہ روایت ترمذی کے اندر بھی ہے، یہ روایت دارقطنی کے اندر بھی ہے، یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ یہ احادیث کی بہت ساری کتابوں کا میں نے نام لیا، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ نے آمین کہا تو وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، پست کر لیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال القارئ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نماز میں قرات کرنے والا یعنی امام جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے، فقال من خلفہ آمین، اور جو پیچھے ہیں وہ کہیں آمین، جو پیچھے ہیں یعنی جو مقتدی ہیں وہ کہیں آمین۔ اور ایک روایت میں ہے جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یہ پچھلے جمعے میں یہ روایت نقل کر چکا ہوں، تو تم کہو آمین۔ ایک بات تو بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب امام کہے آمین تو تم بھی کہو آمین؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر تم کہو آمین؟ یہ کیوں نہیں کہا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام آمین تو کہے گا لیکن آہستہ آواز سے کہے گا، اس لیے تم تک اس کی آواز نہیں پہنچے گی، تم آمین کہو۔ اچھا، اب یہ بات اگلی روایت میں آ رہی ہے، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم بھی آمین کہو، فإن الملائکۃ تقول آمین، کیونکہ اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وإن الامام یقول آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے، امام بھی آمین۔ اب یہ ساری جو روایات ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آہستہ آواز سے آمین کا کہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا موقف ہے، میں نے صرف اپنا موقف عرض کرنا ہے۔
مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے کسی کے موقف کو نہ کسی کی تردید کرنی ہے نہ کسی کی تائید کرنی ہے۔ ہمارا موقف کہ جب امام جب با جماعت نماز ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ جب مکمل ہو تو آمین کہی جائے، کہی جائے۔ یہ تو حضور فرماتے ہیں کہو آمین، لیکن یہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہے، لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ اونچی کہو یا آہستہ کہو، یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ کہا کہو۔ لیکن آپ کا طرز عمل اور صحابہ کرام کا طرز عمل وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آمین کا آہستہ کہنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، یہ تینوں آہستہ کہتے تھے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، یہ تینوں آہستہ کہتے تھے، اور یہ روایت طحاوی شریف کے اندر موجود ہے اور طبری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے۔ میرے پاس کم سے کم 7 سے 8 روایات اس موضوع پر اور بھی ہیں، لیکن جو بات میں نے عرض کرنی تھی احادیث سے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس سے آگے ایک بہت ہی معرکۃ الآراء ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں رفع یدین۔ رفع یدین یہ مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں رفع یدین۔ نماز شروع کی جائے ہاتھ اٹھایا جائے، نماز شروع کی جائے ہاتھ اٹھایا جائے، ہاتھ اٹھائے جائیں، بلکہ دونوں ہاتھ، یہ سب کہتے ہیں، سب کے ہاں متفق علیہ بات ہے۔ ہاں، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، اہل ظواہر ہیں اور ہیں، سب متفق علیہ یہ بات ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کریں ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ متفق علیہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز میں کسی اور موقع پر بھی رفع یدین کرنا چاہیے؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر رفع یدین، رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے اور کہیں رفع یدین، احناف کا مسلک یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا دلیل ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک بات عرض کر دوں، سن لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا کرو یا نہ کرو، حضور نے حکم نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا، کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ جب امام ہاتھ اٹھائے تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ البتہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، احناف کہتے ہیں کہ اس میں صرف شروع میں ایک جگہ رفع یدین ہے اور بقیہ جگہوں پر تھا لیکن بعد میں ترک کر دیا گیا۔ ہاں، اس لیے جو اختلاف ہے وہ ترک رفع یدین میں تھا لیکن بعد میں ترک کر دیا گیا۔ ثبوت کیا ہے جناب؟ میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آسان ہو رہی، ذرا یہ بھی مکمل ہو جائے ساتھ ساتھ۔ اچھا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ اچھا، فصلى، نماز پڑھائی، ولم يرفع يديه الا اول مرہ، اور انہوں نے اپنے جو ہاتھ اٹھائے صرف نماز کے شروع میں اٹھائے، پہلی مرتبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز صحابہ کرام کو پڑھا کر دکھائی اور اس کے بعد جب رفع یدین کیا صرف نماز کے شروع میں۔
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں حضور کی نماز پڑھا کر تمہیں دکھاتا ہوں. آگے چلیے جی. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں, حضرت براء ابن عازب, اچھا یہ جو روایت میں نقل کی ہے نا ابھی ابن مسعود والی, میں تمہیں حضور کی نماز نہ پڑھاؤں, تو یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے, نسائی کے اندر بھی ہے. صحاح ستہ کی کتابیں ہیں یہ سب صحاح ستہ کی مستند کتب ہیں. تو ان میں وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ایسی تھی کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو بس شروع میں پہلی جگہ رفع یدین کرتے تھے, اس کے علاوہ اور کسی موقع پر نہیں کرتے تھے. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذا کبر لافتتاح الصلاۃ, حضور نماز شروع فرمانے کے لیے جب تکبیر کہتے تھے, نماز شروع فرمانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے, رفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, حتی تکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنی, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دونوں انگوٹھے ہیں کان کی لو کے برابر ہو جاتے تھے. کہتے ہیں ثم لا یعود, اس کے بعد حضور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. آگے دیکھیے, حضرت عباد بن زبیر کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ, جب نماز شروع فرماتے رفع یدیہ فی اول الصلاۃ, نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے, ثم لا يرفعها فی شیء حتی یفرغ, پھر پوری نماز میں حضور اس کے علاوہ اور کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اچھا, حضرت عاصم بن کلیب کہتے ہیں اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ان علی یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ, حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے تھے, ثم لا یرفع یدیہ ثم لا یرفع بعد, اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. عن الاسود, حضرت اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب, میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا, یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ, وہ پہلی دفعہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے, ثم لا یعود, اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اچھا, اس کے ساتھ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت اور ہے, یہ میں نے آخر میں رکھی ہے, آخر میں نے یہ عرض کرنی ہے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مالی کیا ہے مجھے, مالی کیا ہے مجھے, اراکم کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں, رافعی ایدیکم کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو, کأنہا اذناب خیل شمس, جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو بار بار اٹھاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ, حضور نے فرمایا سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو, حضور نے فرمایا سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمائی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آتا تھا نا سلام کرتا تھا تو ہاتھ اٹھا کر جواب دیتے تھے, ہاتھ اٹھا کر. تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں لوگوں کے سلام کا جواب نہ دو بلکہ سکون سے کھڑے رہو. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے, تو انہوں نے جو چیپٹر قائم کیا ہے نا, جس چیپٹر کے اندر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے, وہ یہ ہے کہ رفع یدین کو ترک کرنا, باب ترک رفع الیدین, رفع یدین کا ترک کرنا, یہ ہمارا موقف ہے. یہی حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور امت کو بتایا, یہی احناف کا موقف ہے, اسی پر ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک, اس کے باوجود میں پھر عرض کرتا ہوں, میں نے صرف یہ عرض کیا ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے عین مطابق ہے, سنت کے خلاف نہیں ہے. میں جو مسائل عرض کرتا ہوں سنت کے عین مطابق. مثلا میں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز فرائض پڑھ چکے ہیں, فجر کے فرائض پڑھ چکے ہیں, تو جو سنتیں ہیں اب وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی ہے. میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, احناف کا یہی موقف ہے.
کہاں سے جی؟ کیا احناف نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے آپ کا؟ فرمان ہے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلَعِ الشَّمْسُ، تو پھر وہ 2 رکعتیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے. اور یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں جس کے لیے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں جن کے لیے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ سنتیں ہیں. فرائض کے لیے تو انتظار کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں نا، جس نے فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں نہیں پڑھی، فجر کی 2 سنتیں جس نے نہیں پڑھی، فرائض پڑھ لیے، سنتیں رہ گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب سورج طلوع ہونے کے بعد وہ جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جائے پھر وہ پڑھے. یہی ہمارا موقف ہے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب ایک مسئلہ اور بھی میں نے اس کی ساری تفصیل جمع کی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب فجر کی نماز شروع ہو جائے اور آپ نے سنتے نہیں پڑھی، فجر کی نماز شروع ہو جائے اور آپ نے سنتے نہیں پڑھی، آپ مسجد میں آئے ہیں اور آپ لیٹ ہو گئے، نماز شروع ہو گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے یا فرائض میں شامل ہو جانا چاہیے اور سنتیں چھوڑ دینی چاہیے؟ احناف کا مسلک یہ ہے اگر اسے یہ یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کے فرائض میں شامل ہو جاؤں گا، سنتیں پڑھ کر فرائض میں شامل ہو جاؤں گا، احناف کا موقف یہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں پڑھ لے اور فرائض میں بھی شامل ہو جائے تاکہ سنتیں بھی مل جائیں اور فرائض بھی مل جائیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. وَإِن تَرَدْتُمُ الْخَيْلَ، چاہے گھوڑے تمہیں کچل ڈالیں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں یہ مجھے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سفر حضر کہیں پر بھی حضور نے یہ 2 سنتیں نہیں چھوڑی. حالانکہ حالت سفر میں سنتیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر فرض پڑھ لیے اور یہ 2 رہ گئیں تو اب جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک یہ نہیں پڑھنی. اب بندہ آیا ہے، نماز شروع ہے اور اس نے سنتے نہیں پڑھی، تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں یہ 2 سنتیں پڑھ کر فرائض میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر وہ سنتیں پڑھ لے اور فرائض میں شامل ہو جائے تاکہ سنتے بھی مل جائیں فرائض بھی. ہاں اگر اسے یہ ہو کہ سنتے پڑھنے لگا تو فرائض نکل جائیں گے، پھر نہیں، پھر فرائض کو ترجیح دے گا. اچھا، اس میں حضرت ابن مسعود، اب وقت مختصر ہے اس لیے میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود وہ ایسا ہی کرتے تھے. اچھا، حضرت ابن عمر وہ ایسا ہی کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ وہ ایسا ہی کرتے تھے. حضرت ابو نہدی عثمان نہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو میں جب دیکھتا تھا کہ ابھی میں نماز سنتے پڑھ سکتا ہوں، حالانکہ جماعت شروع ہو چکی ہوتی تھی، میں پہلے سنتے پڑھتا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اگر دیکھتے تھے کہ سنتے رہ گئی ہیں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں گا سنتے پڑھ کر، تو وہ پہلے سنتے پڑھتے تھے. اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا معمول یہی تھا. یہی احناف کا مسلک ہے، یہی میں عرض کرتا ہوں. وقت کم تھا اس لیے میں نے پوری روایات نہیں پڑھی، جس نے دیکھنی ہو میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. حوالہ جات وہ خود ڈھونڈ لے اور روایت میں اس کو بتا دیتا ہوں. یعنی اچھا ممکن ہے کوئی کہے وہ فلاں روایت ضعیف ہے. بھائی ایک ضعیف ہوگی نا جب 10 12 15 20 افراد کی طرف سے ایک ہی بات ایک ہی انداز میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بات ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.